نیکسٹ 1-1.5 گھنٹے میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے, پرسنل انالیسس کیسے ہوتا ہے, اور اگر ہمیں اپنی پرسنالٹی ٹائپ سمجھ آ جاتی ہے تو اس کی روشنی میں ہم اپنی کمیونیکیشن کو کیسے بہتر کریں, اس کی روشنی میں ہم اپنے ریلیشنز کو کیسے بہتر کریں, اس کی روشنی میں ہم اپنا پروفیشن یا اپنا کیریئر یا جو بھی ہمارے آبجیکٹیو جو ہم نے اچیو کرنے ہیں کسی کیریئر کے تھرو ان کو اچھے طریقے سے کیسے اچیو کریں. تو پہلی بات جو سب سے اہم ہے کہ آپ نے تھوڑا سا امیجن کرنا ہے کہ اپنے ماضی میں جائیں, ذرا اپنے بچپن میں جائیں. آپ جب پیدا ہوئے تھے, پیدا ہونے سے لے کے آج تک آپ کی جو ایک انسان ہے, آپ کی 4 فیکلٹیز تھیں. آپ کی باڈی کی کچھ نیڈس تھیں, آپ کے مائنڈ کی کچھ نیڈس تھیں, آپ کے ہارٹ دل کی کچھ نیڈس تھیں, کچھ آپ کی اسپرٹ کی سول کی نیڈس تھیں. اگر یہ چاروں نیڈس آپ کے پیرنٹس نے, آپ کے ایجوکیشن سسٹم نے اور آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ نے پوری کی ہیں تو آپ کی جو گروتھ ہے وہ نارمل ہوئی ہے. اگر ان میں سے کسی بھی اس کے اندر کوئی گیپ ہے, کوئی کمی رہ گئی ہے, یعنی کہ آپ کی باڈی کو جو انگریڈینٹس ملنے چاہیے تھے فزیکلی, یعنی کہ آپ کو دودھ کی جتنی مقدار چاہیے تھی, آپ کو جو آئرن چاہیے تھا, پوٹاشیم چاہیے تھا, میگنیشیم چاہیے تھی, اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے پراپر وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ شارٹ رہ گئی آپ کی باڈی میں, تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کا امپیکٹ کس پہ ہوگا, مائنڈ پر بھی ہوگا, اس کا امپیکٹ ہارٹ پر بھی ہوگا, اور ایون سول پر بھی اس کا امپیکٹ جاتا ہے. سیم اسی طرح آپ کی کچھ مائنڈ کی نیڈس تھیں. جب تک آپ اپنے ماضی کا اچھا انالیسز نہیں کریں گے اپنی پرسنالٹی کا کہ میرے بچپن سے لے کے آج تک میری پرسنالٹی پہ جو فیکٹرز اثر انداز ہوئے ہیں ان میں کون سے ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے مجھے پازیٹیولی امپروو کیا, ڈیولپ کیا, اور کون سے فیکٹرز ایسے تھے جنہوں نے مجھے کیا کیا, آج بھی میرے لیے وہ ایک ڈریگنگ فورس ہوتی ہے کہ وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتی. یعنی کہ میں جب بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو کچھ ایسی نیگیٹو چیزیں ہیں میرے بچپن کی وجہ سے کہ جو کیا کرتی ہیں, مجھے ٹریگر کرتی ہیں اور مجھے پیچھے کی طرف کھینچ لیتی ہیں. تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں آپ کے ان چاروں کوشنٹس میں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں فزیکل کوشنٹ, اس کو ایموشنل کوشنٹ, انٹلیکچوئل کوشنٹ اور اسپرچول کوشنٹ. اور آج کی دنیا میں جب بھی اچھی کمپنیز یا ملٹی نیشنل کمپنیز یا ادارے آپ کا انٹرویو لیتے ہیں تو آپ کے چاروں کوشنٹس دیکھتے ہیں کہ آپ فزیکلی کیسے ہیں, مینٹلی کیسے ہیں, ایموشنلی کیسے ہیں اور اسپرچولی کیسے ہیں. جتنا زیادہ آپ کے گھر کے ماحول میں یا آپ کے ایجوکیشنل ماحول میں جتنا زیادہ یہ چاروں کوشنٹس کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہوں گی اتنا اچھا ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی. جتنا زیادہ اس کی شارٹیج ہوگی اتنا زیادہ اس ہیومن بینگ میں یا اس بچے میں یا ایز انڈیویجول کے. تو پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا آیا کہ آپ کا اپنا جو بچپن تھا اس میں یہ ساری نیڈز پوری ہو رہی تھیں. یہ دیکھیں یہ آپ کی بیسک نیڈز ہیں. آپ کی باڈی کو سیکیورٹی چاہیے تھی, آپ کی باڈی کو شیلٹر چاہیے تھا, فوڈ پراپر نیوٹریشن چاہیے تھی, ایکسرسائز چاہیے تھی, ہیلتھ اینڈ فٹنس تھی, یہ سے حاصل ہوتا. آپ کے ہارٹ کو فیلنگز, ایموشن, سیلف اویئرنیس, ریلیشن شپ, امپیتھی, ٹرسٹ. مائنڈ کو لرننگ, تھنکنگ, ڈیسیجن میکنگ, پرابلم سالونگ, گروتھ. سول کو انٹینشن آپ کی کیا ہے, کریکٹر آپ کا کیسا ہے, ایتھکس اینڈ موریلٹی, پرپز اور لیگیسی. یعنی کہ آپ کی یہ جتنی نیڈز پوری ہوئی ہوں گی اتنا زیادہ آپ بیلنس پرسنالٹی ہوں گے. اگر کسی نیڈ میں بھی آپ کی پوری نہیں کی گئی, وہ ماں کی وجہ سے ہوا, وہ باپ کی وجہ سے ہوا, وہ کسی ٹیچر کی وجہ سے ہوا, وہ بڑے بہن بھائیوں کی وجہ سے ہوا, وہ آپ کی اپنی پرسنل کسی اس کی وجہ سے ہوا, غربت کی وجہ سے ہوا, کوئی بھی ایسے مسائل آئے, حالات ایسے تھے, میڈیا آپ پہ اثر انداز ہوا, کارٹونز اثر انداز ہوئے, آپ کے جو پیئرس تھے وہ آپ پہ اثر انداز ہوئے, کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسا فیکٹر, ایون ریلیجیسلی کوئی ایسے لوگ آپ کے اوپر اثر انداز ہو گئے کہ جنہوں نے آپ کی وہ ان بیلنس کر دی اپروچ, آپ کو جو ہے وہ کچھ ایسے ٹریٹس آپ نے ڈال دیے کہ جو بیلنس پرسنالٹی کے نہیں تھے, تو اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. نیکسٹ, اس سے کیا ہوگا, اگر یہ ان بیلنس ہو گئی تو آپ کی جو پوری ڈومین ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہے اس میں 4 چیزیں ہیں. ایک ہے آپ کی لیونگ, آپ کی لیونگ کیسی ہے, آپ کیسے رہتے ہیں. نمبر 2 ہے لو, محبت کرنا, یعنی کہ آپ کی ایموشنلی کتنے رچ ہیں, آپ کے پاس کتنا بڑا بینک اکاؤنٹ ہے محبت کرنے والا, کتنا بڑا بینک اکاؤنٹ ہے امید رکھنے والا, کتنا بڑا بینک اکاؤنٹ ہے کہ صحیح جگہ پہ صحیح خوف کو ایکٹیویٹ کرنے والا. یعنی کہ آپ کا ہارٹ کے جو ہیں ایموشنز وہ کیسے کام کرتے ہیں. اور نمبر 3 ہے آپ کے مائنڈ کی لرننگ, یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کی لرننگ ہی رک گئی, یعنی کہ آپ نے 16 سال تک پڑھا, آپ نے کتابیں پڑھی, پیپرز دیے, ڈگری لی, اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد نہ بک ریڈنگ, نہ نیو لرننگ, نہ نیو انٹریکشن, نہ ایکسپیرینس شیئرنگ, وہ آٹومیٹکلی آپ کی لرننگ کیا ہو گئی, رک گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ 3rd کوشچن ڈیتھ, اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور نمبر 4 ہے سول. سول چاہتی ہے ٹو لیو اے لیگیسی, کہ میں اس کائنات سے جب جاؤں تو میں کچھ ایسا چھوڑ کے جاؤں کہ جو دوسروں کے لیے یا
کہہ لیں کہ سوسائٹی کے لیے یا پاکستان کے لیے کیا ہو مفید ہو، اور یہ ہر روح چاہتی ہے، کیونکہ انسان بقا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا. اور اس بقا کا نارملی ہمارے ذہن میں کیا طریقہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اولاد کے ذریعے باقی رہیں گے، لیکن اصل میں باقی کون رہتا ہے؟ جو لیو اے لیگیسی کرتا ہے. اور لیو اے لیگیسی کون کرے گا؟ جس کی پہلے سٹیپ میں جو لیونگ ہے وہ اچھی ہوگی، نمبر 2 جو اس کی پراپر لرننگ ہوگی اور گروتھ ہو رہی ہوگی لرننگ میں، نمبر 3 اس کے پاس محبت ہوگی. جب یہ تینوں چیزیں اس کے پاس ہوں گی تو آٹومیٹکلی پھر کیا ہوگا؟ وہ لیو اے لیگیسی کرے گا. ورنہ آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں آپ کی بیلنس میں نہیں ہوں گی، آپ کی لیونگ پراپرلی نہیں ہے، آپ کی لرننگ پراپرلی نہیں ہے، آپ کے پاس لو محبت نہیں ہے، ایموشنز نہیں ہیں، تو آپ لیو اے لیگیسی نہیں کر پائیں گے. اس کو میزلو ہرارکی میں کسی اور طرح بیان کیا گیا ہے کہ پہلے آپ کی فزیکل نیڈز پوری ہوتی ہیں، پھر آپ کی ایموشنل نیڈز، انٹلیکچوئل نیڈز، اور پھر اسپریچول نیڈز. لیکن اسلام کا جو ماڈل ہے وہ چاروں چیزوں کو ایٹ اے ٹائم لے کے چلتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کی فزیکل نیڈز اگر آپ کے پاس غربت ہے تو آپ لیو اے لیگیسی نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کوئی ڈونیشن دے کے یا کوئی سرونگ ہیومینٹی کر کے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ لیو اے لیگیسی کے لیے لازمی نہیں کہ آپ کو پیسہ چاہیے، فزیکل نیڈز آپ کی پوری ہوں. آپ اس کے باوجود اگر آپ کی فزیکل نیڈز پوری نہیں ہوئی، لرننگ کی نیڈز پوری نہیں ہوئی، تو پھر بھی آپ لیو اے لیگیسی کر سکتے ہیں، جو ہمارا اسلامک ماڈل ہے. نیکسٹ، اب یہاں سے ہم آتے ہیں کہ جب ہم نے پرسنالٹی کی بات کی ایم بی ٹی آئی کے ماڈل کی طرف کہ آیا کہ یہ ماڈل کیا ہے. دیکھیں اس ایم بی ٹی آئی ماڈل کی ایج تقریباً 110 سال ہے. کتنی ایج ہے؟ 110 سال کے قریب ہے جب سے یعنی کہ یہ ایکٹیو ہے اور اس کو سمجھا جا رہا ہے. آسان سی بات یہ ہے کہ پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے مختلف ماڈلز دنیا میں بنائے گئے، یا ایک انسان کو سمجھنے کے ڈفرینٹ کہہ لیں کہ پرسپیکٹیوز ہیں. کہ آپ کسی ایک انسان کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ایک ریلیجیس پرسپیکٹیو لیتے ہیں، ایک آپ اس کا کوئی سائیکلوجیکل پیور پرسپیکٹیو لیتے ہیں، کوئی سوشل پرسپیکٹیو لیتے ہیں، کوئی آپ اس کا پروفیشنل پرسپیکٹیو لیتے ہیں. تو آپ مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. ان اینگلز کو بنانے والے بڑے بڑے کیا تھے؟ فلاسفرز تھے، سائیکالوجسٹ تھے، سوشولوجسٹ تھے، یا جو اس ریلیجن سے ڈیل کرتے ہیں، صوفیزم میں جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ تھے جو ہیومن پرسنالٹی کو ڈیل کرتے تھے. تو یہ ایک ماڈل ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں ماڈلز میں سے، لیکن یہ وہ ماڈل ہے جو کیا ہوا، زیادہ پریویل کر گیا اس کائنات میں، کہ اس کے ذریعے سے کائنات کو، اس کو انسان کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر اس کی پکچر آئے گی، اس کے پرابلم کو زیادہ بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، اس کا سلوشن دیا جائے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ ایک ماڈل ہے اور یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، سب کچھ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک اینگل ہے انسانوں کو سمجھنے کا. تو ایم بی ٹی آئی یہ بیسیکلی سب سے بڑا جو سائیکالوجسٹ پچھلے 120-25 سال میں کیا نام تھا ان کا؟ زیادہ مشہور کس کا نام ہے؟ فرائڈ. اس کے بعد ہے یونگ، ایڈلر. جو یونگ تھا اس نے بیسیکلی پہلی دفعہ یہ تصور پیش کیا تھا کہ مختلف انسان جو ہے وہ مختلف طرح سے بیہیو کیوں کرتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ کیوں ہوتا ہے، کچھ لوگ جلدی غصے میں کیوں آتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ ایموشنل کیوں ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ ریشنل کیوں ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے مابین اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے. اس ڈائیورسٹی کو اس نے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی ایک ٹرم اس وقت یوز کی تھی، اور اس نے وہ کولیکٹیو کانشیس کا جو ایک تصور دیا تھا. تو اس نے انسان کو جو سمجھنے کی کوشش کی، اس نے اس ماڈل کے تحت وہاں سے سٹارٹ اپ ہوا. اور پھر یہ 2 بہنیں تھیں، مائر بریک ٹیسٹنگ انڈیکیٹرز کو کہا جاتا ہے. 2 بہنوں نے پھر اس کو کیا کیا، ایک ماڈل بنا دیا، اسٹرکچر بنا دیا. یعنی کہ یہ اس طرح کے اب یوں کہہ لیں کہ آپ کی پرسنالٹی کے اس نے کچھ پیرامیٹرز دیے. فرض کریں آپ انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں، زیادہ انفارمیشن آپ گیدر کرتے ہیں اپنے سینسز سے تو آپ ایک علیحدہ ٹائپ ہوگی. اگر آپ جو ہے وہ انفارمیشن لیتے ہیں انٹیوشن سے، آپ کا وجدان زیادہ موو کرتا ہے کہ آپ نے کسی سے ہینڈ شیک کیا، مثال کے طور پر میرے ساتھ ہاتھ ملائیں، اب میں نے ان کی پرسنالٹی کو آبزرو کیا، میں نے بہت زیادہ ڈیٹا نہیں لیا ان کے بارے میں، یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیسے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ابھی یہ کیا کر رہے ہیں، اور میں نے جنرلی ایک اوپینین دے دی کسی دوسرے آدمی کو کہ یہ اچھے آدمی ہیں یا برے آدمی ہیں یا ایسے ہیں ایسے ایسے ہیں، کوئی بھی اوپینین میں نے دے دی. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انٹیوشن، کہ میرے وجدان نے مجھے یہ کہا کہ یہ ایسی پرسنالٹی ہیں، اور میں نے فوراً اس کی بنیاد کے اوپر ایک اوپینین بنا لی، میں نے ان کا ایک پروفائل بنا لی اپنے ذہن میں، اور میں نے کسی دوسرے کو بتا دی. لیکن اگر میں کسی دوسری ٹائپ کا ہوں گا تو میں ڈیسیجن نہیں کروں گا، میں کہوں گا اچھا پہلے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کو سنوں گا، ان کے بارے میں کچھ جانوں گا، ان سے انٹریکٹ کروں گا، جتنا زیادہ ڈیٹا لوں گا اس ڈیٹا کی روشنی میں میں کوئی بات جو ہے وہ کہوں گا کہ ان کی یہ پروفائلنگ ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ مختلف لوگ انفارمیشن کیسے لیتے ہیں، مختلف لوگ لوگوں سے زیادہ انٹریکٹ کیوں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بیوی ہے اور اس کا ایک شوہر ہے. اب بیوی جو ہے وہ زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے والی ہے، زیادہ گفتگو کرتی ہے، زیادہ دوستیاں کرتی ہے، پورے محلے میں اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوگا. اور شوہر کیسا ہے،
آفس سے آیا اور 5 بجے گھر پہنچا اور رات 9 بجے تک یا ٹی وی دیکھتے رہ جائے، کوئی کتاب پڑھ لی، کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے، نہ رشتہ داروں کے ہاں جانا، نہ سسرال جانا، نہ اپنے گھر میں. اب کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی بیوی نے کیا اس کی پرسیپشن ہوگی کہ میرا شوہر کیا ہے، یا مغرور ہے، یا میرے رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیتا، یعنی کہ آدم پہ زار ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں کو پرسنالٹی ٹائپ نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ریلیشنز میں پرابلم آ رہا ہے. سیم یہی معاملہ اولاد کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر والد ہے وہ آرگنائزڈ ہے، اسٹرکچرڈ ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ. بیٹا ہے وہ ایسا نہیں ہے. بیٹا چیزوں کو ایسے ہی پھینک دیتا ہے، ایسے رکھ دیتا ہے، اس کا روم مینج نہیں ہے، اس کا بیڈ مینج نہیں ہے، اس کی کتابیں مینج نہیں ہیں، اس کی تمام جو معاملات مینج. اب کیا ہوگا؟ باپ اور بیٹے کے مابین ہمیشہ کیا رہے گا؟ اختلاف رہے گا. لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ یہ پرسنالٹی ٹریٹس کا ڈفرینس ہے اور اس ڈفرینس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور بچے کی یا بیوی کی یا شوہر کی یا باپ کی جو اسٹرینتھ ہے اسی کو یوٹیلائز کرنا ہے، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ یہ جو ڈفرینسز ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم اس کو برداشت کرنا سیکھیں گے، ہم ایکسیپٹ کریں گے دوسرا جیسا ہے، ہم اپنے آپ کو بھی ایکسیپٹ کریں گے. ورنہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانتے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جو ہے انٹروورٹ ہیں، آپ کا مزاج طبیعت بہت زیادہ لوگوں والی نہیں ہے. اب کلاس روم میں اس کے لیے پریزنٹیشن کے لیے، انٹریکشن کے لیے، گروپ اسٹڈی کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ایک ایکسٹروورٹ ایٹیٹیوڈ چاہیے. اب وہاں پہ آپ کا ایٹیٹیوڈ انٹروورٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ لکھنے میں اچھے ہیں، آپ ایگزام اچھا اٹیمپٹ کرتے ہیں، آپ چیزوں کو تھنک پروسیس کر کے اور اس میں سے رزلٹ اچھے طریقے سے نکالتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ یہ کانفیڈنس کی کمی ہے، اس میں یہ جو ہے اس کی اسپیکنگ پاور اچھی نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن میں اچھا نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ آپ کے بارے میں آپ کا امیج آپ کے پیرنٹس نے یا ٹیچرز نے کیا بنا دیا؟ نیگیٹو. اور اس سے کیا ہو گیا؟ سیلف امیج نیگیٹو ہو گیا. اور اس کی بھی وجہ کیا بنی تھی کہ ہمیں اپنی پرسنالٹی ٹائپ کا علم نہیں تھا کہ میری پرسنالٹی ٹائپ کون سی ہے، میں کیوں ایسا ہوں، میرا ایسا بیہیویئر کیوں ہے، میرا ایسا ایٹیٹیوڈ کیوں ہے، میں لوگوں کے ساتھ اس طرح ڈیلنگ کیوں کرتا ہوں، مجھے انرجی کہاں سے ملتی ہے، کون سے کام مجھے اچھے لگتے ہیں، کس کام کو کر کے میں فیل کرتا ہوں کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ، اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو میں برڈن فیل کرتا ہوں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ اس MBTI کے پورے اس ماڈل کو سمجھیں گے تو تب آپ کو سمجھے گا اچھا میرا بیہیویئر، میرا ایٹیٹیوڈ، میرے رسپونڈ، میرے ایکشن اس وجہ سے ایسے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سٹیپ میں آپ اپنے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے، آپ اپنے ساتھ اچھی گفتگو کریں گے، آپ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے پرابلمس کو سالو کریں گے، آپ اپنے آپ کو گرو کریں گے، اور پھر اس روشنی میں آپ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیلنگ کریں گے. اگر آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو دنیا کا وہ شخص جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو نہیں جانتا، اپنے آپ کو نہیں مینج کر سکتا، وہ نہ اپنی جاب کو مینج کر سکتا ہے، نہ اپنے پیسوں کو مینج کر سکتا ہے، نہ ریلیشنز کو مینج کر سکتا ہے، نہ اپنے فیوچر کو یا کیریئر کو مینج کر سکتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ وزڈم کیا ہے؟ سیلف اویئرنیس. اب انہوں نے جو دیکھیں تقریباً اس کی 8000 ریسرچ اسٹڈیز میں آپ کو ملے گا یہ، یعنی کہ اتنا امپورٹنٹ ہے. دنیا کی بعض آرگنائزیشنز ہیں جس کے اندر پراپرلی بینڈز ہوتے ہیں، مطلب آپ کی ایک پرسنالٹی ٹائپ نکلی INFP ESTJ INTJ، اور آپ کو اس کلر کا ایک بینڈ دے دیا گیا. اب جیسے ہی مثال کے اس آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن میں 35 لوگ کام کرتے ہیں. اب یہاں کوئی ENFP ہوگا، کوئی ISTJ ہوگا، کوئی INTJ ہوگا، ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوں گے. اب جیسے ظاہری بات ہے کہ اب آپ کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ آپ جا کے کوئی اس کا ٹیسٹ کریں گے اور آپ انالیسس کریں گے اور آپ نتیجہ نکالیں گے یہ اس طرح کی پرسنالٹی ہے. آپ کا وہ بینڈ لگا ہوا ہوگا، آپ جائیں گے، آپ کو بھی پتا، دوسرے کو پتا کہ اس طرح کی پرسنالٹی ٹائپ ہے، اور آپ اس کی بنیاد پر کیا کریں گے؟ ڈیلنگ کریں گے کہ اگر ایکسٹروورٹ ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، انٹروورٹ ہے تو میں نے یہ کرنا ہے. جی اسکلز کے اوپر بات ہوتی ہے یا ٹیلنٹ کے اوپر بات ہوتی ہے؟ جس طرح ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ آپ کے نیچرلی جو آپ کو ٹیلنٹ دے کے بھیجا گیا، جو گفٹ دے گئے اس کی بات ہوتی ہے. گروم اسکل آپ بات کی بات ہے، اس کو موٹر اسکلز کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے جس پتھر پہ میں کھڑا ہوں اس کا ایک نیچرل انگریڈینٹس ہیں، یہ گرینائٹ ہے. اب اس کو پالش کر کے آپ نے کچھ اسٹیج بنانا ہے، آپ نے الماری بنانی ہے، وہ بات کی بات ہے. ابھی ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو چیز جو آپ لے کے آئے ہیں، بیسک انگریڈینٹس آپ کے کیا ہیں، ہاں اس کو آپ پالش کریں گے، ڈیولپ کریں گے، اسکل بنائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ گروم کر جائے گا. نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے بیسک انگریڈینٹس، ٹیلنٹ بھی اس کو ٹو سم ایکسٹینٹ کہہ سکتے ہیں، لے کے کیا آئے ہیں. اب یہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے MBTI مایرز ٹیسٹنگ انڈیکیٹر؟ یہ اپلائی ہوتا ہے آپ کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن میں. کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک 2 وے پروسیس ہے کہ آپ نے جو کہنا ہے اور آپ نے جو سمجھنا ہے، جو سمجھانا ہے اور جو سمجھنا ہے، کیا وہی سمجھایا گیا جو آپ سمجھانا چاہتے تھے اور وہی سمجھا گیا جو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا؟ سب سے امپورٹنٹ زندگی میں اگر کوئی چیز ہے تو دیٹ از
کمیونیکیشن, اور MBTI کے ماڈل کو سمجھے بغیر کمیونیکیشن کو سمجھنا بہت مشکل ہے. یعنی کہ اگر ایک شخص اپنی بات 3 لائنوں میں کہہ دیتا ہے, سیم وہی بات آپ کا دوسرا کوئی شخص ہے وہ 30 لائنوں میں کہتا ہے, ایک ہی بات ہے, ایک ہی میسج ہے. اب یہ کیا ہے, آپ کو اگر آپ اس مطلب فرض کریں کہ 30 والے ہیں نا, تو آپ کو 30 والا پسند آئے گا, یہ اس نے صحیح بات کی. اور اگر آپ 30 والے ہیں اور دوسرا 3 لائنوں والا ہے نا, دیکھو کتنا مغرور ہے, 2 منٹ بھی نہیں نکال سکا, اتنی اہم بات تھی اور اس نے 2 جملوں میں کہہ دی. اب کیوں, آپ خود ایکسٹروورٹ ہیں, آپ کا مزاج ہے کہ بات کی پوری تمہید باندھی جائے, اس کی بیس بنائی جائے, ایک لمبی سی بات کی جائے, اس کے سارے جو سپورٹنگ وہ چیزیں وہ بتائی جائیں. اب اس سے پھر کیا ہوگا, آٹومیٹیکلی آپ دوسرے کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ کو اس کا پتا ہو. کانفلکٹ مینجمنٹ, جتنے کانفلکٹس ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ بھی کمیونیکیشن ہی ہوتی ہے, یا یہ پرسنالٹی ٹائپنگ کا ڈفرینس ہوتا ہے. جتنے آج تعلقات میں مسائل آ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ بھی کیا بن رہی ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. نمبر 3 ہے ورک سٹائلز. مثال کے طور پر ریسرچ کا کام کرنا ہے اور آپ وہ کسی ایکسٹروورٹ کو دے دیں جو گپ شپ لگانے والا ہے, دوستیاں کرنے والا ہے, اب وہ تو 8 گھنٹے بیٹھ کے ریسرچ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایک بچہ آپ نے اس کو ڈال دیا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, اب سافٹ ویئر انجینئرنگ میں تو 8 گھنٹے بیٹھ کے کیا کرنا ہوتا ہے, کوڈنگ ڈیکوڈنگ کرنی ہے, ویب سائٹس بنانی ہے, سارا کام آپ کو ایک لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کرنا ہے. اب وہ ہے ایکسٹروورٹ, اب اس کا دل کرتا ہے کبھی ادھر سے جا کے گپ لگائے, کبھی ادھر جا کے ریلیشنز بنائے, کبھی اس جگہ پہ جائے. اب اس سے تو جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں ہونی, وہ کر بھی لے گا تو اس سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کام نہیں ہونا, کیونکہ وہ اس کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کرتا. یا جیسے ٹیچر ہے, اب ٹیچر ہے یا ٹرینر ہے, اس کا کام ہی کیا ہے, زندگی میں ایکسپیرینسز کرنا اور پھر اس کو شیئر کرنا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اب وہ انٹروورٹ ہے. اب انٹروورٹ کیا کرتا ہے, وہ بہت ڈیپ تھاٹ پروسیس میں جاتا ہے, وہ ڈیپتھ میں جائے گا, چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور 1-2-3 جملوں میں آپ کو رزلٹ بتا دے گا کہ بھئی یہ ہے. لیکن اب ٹیچر تو 1-2 جملوں میں نہیں چل سکتا, اس کو تو 5-5 گھنٹے بولنا ہے, یا ٹرینر ہے اس نے تو 3-3 گھنٹے کے سیشنز کروانے ہیں. تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا, انٹروورٹ ٹرینر یا ٹیچر کیا ہو جائے گا, ناکام ہو جائے گا, کیونکہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے وہ اس طرح سے. تو اب ورک سٹائل میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے لیڈرشپ سٹائلز. لیڈرشپ میں بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مطلب آپ انٹروورٹ کو بنا دیں لیڈر, تو اب وہ انسٹرکشنز وغیرہ نہیں دے گا, وہ کہے گا بس ٹھیک ہے خود سمجھ جاؤ نا, تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کام معاملہ چاہتا ہے, خود سمجھتے تم, کیونکہ وہ انٹروورٹ ہے خود, وہ کیونکہ سمجھ لیتا ہے نا چیزیں, غور و فکر کرتا ہے, انالیسس کرتا ہے. اب ایکسٹروورٹ تو ایسے نہیں کرتے. ایکسٹروورٹ تو کیا کرتے ہیں, ہمیں بتاؤ کیا کرنا, کیا ہے ہونا, کیا ہے. وہ خود غور و فکر زیادہ کوئی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کام کریں گے, پھر سوچیں گے, پھر کام کریں گے. اور جو انٹروورٹ ہوتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے, پھر کام کرتا ہے, پھر سوچتا ہے. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, لیڈرشپ کے سٹائلز میں بھی اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈیسیجن میکنگ, کہ آپ دل سے فیصلہ کرتے ہیں, دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اس کا وہ ہوتا ہے. اسٹریس مینجمنٹ, انٹروورٹ کو اسٹریس آئے گی, وہ اکیلا تنہائیوں میں کہیں بیٹھا ہوگا, شاعری سن رہا ہوگا. وہ جو ایکسٹروورٹ کو ٹینشن آئے گی, اسٹریس آئے گا, وہ کہے گا میں اکیلا کیوں پریشان ہوں, ادھر آؤ نا تم. اس کو بھی بہت طبیعت خراب ہوئی ہے, بہت طبیعت خراب, سانس نے یہ کہہ دیا. مطلب وہ 10 بندوں کو جب تک بتائے گا نہیں اسے تسلی نہیں ہوگی. یعنی کہ فون نکالے گا ادھر سے, یار مسئلہ ہو گیا, کیا ہو گیا یار, وہ دیکھو نا یار, اتنا اچھا دوست ہے یار, اس کو منگنی میں بلایا, منگنی پہ نہیں ہے. وہ 10 بندوں کو بتایا. مطلب ایکسٹروورٹ ہر وقت کہانیاں سنا رہا ہوگا. انٹروورٹ پریشان بھی ہوگا, کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو چپ چاپ اپنے اس میں اکیلے بیٹھا رہے گا. یعنی کہ اسٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس طرح کی پرسنالٹی ہوں, تو مجھے اسٹریس مینیج کرنے کے لیے یہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس لگانے پڑیں گے. آگے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے, آگے آئے گا. ابھی ہم صرف تھوڑا سا ہنٹ دیتے جا رہے ہیں, وہ پوری ایک ڈیٹیل ہے ڈیسیجن میکنگ میں. چینج مینجمنٹ میں بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ رکھنے ہیں آرگنائزیشن میں. یا چلیں اس کو آپ مزید آسان یوں کر لیں, اگر آپ نے ایک مووی بنانی ہو, ایک فلم بنانی ہو زندگی کی, اپنی زندگی کی فلم, تو آپ کے جو 10-12 مین امپورٹنٹ کریکٹرز ہوں گے, کیا آپ کو ان کو جاننا چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے کس کو ویلن کا رول دینا ہے, کس کو ہیرو کا رول دینا ہے, کس کو سائڈ رول دینا ہے, کس سے یہ کام کروانا ہے, اور یہ کیسے ہوتا ہے. یہ پرسنالٹی ٹائپنگ کے ماڈل سمجھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ فلم میں ایسا ہیرو لے آئیں جو انٹروورٹ ہے, تو وہ تو شکل سے نظر آئے گا کہ یہ تو کوئی تھنکر ٹائپ ہے. آپ کو ادھر انٹرٹینر چاہیے, ادھر جو ایڈونچر والا چاہیے, اور آپ کو اس کی شکل دیکھ کے لگے گا یار یہ تو کوئی سائنٹسٹ انہوں نے ہیرو بنا دیا. یعنی کہ یہ ہاں, اور وہ لوگ یہ کرتے ہیں, یہ اپلائی ہوتا ہے کہ یار یہ جو فیس ہے یہ ایکسٹروورٹ کا فیس ہے, یہ ایموشنلی رچ آدمی. مطلب ایک بندے کے ایموشنز ہیں جو آؤٹ سائڈ آ رہے ہیں, ایک کے ایموشنز ہیں ان سائڈ جا رہے ہیں. تو اب جس کے ایموشنز ان سائڈ جا رہے ہیں وہ انٹرٹینر نہیں ہو سکتا,
وہ خود بھی پریشان رہے گا, دوسروں کو بھی پریشان کرے گا. تو وہ پوری, اگر آپ کو ایک فلم بنانی ہو اور آپ کو رولز کیسے دینے ہیں, آپ کو آٹومیٹکلی بہت سی بات سمجھ آ جائے گی کہ, اور اس میں آپ کو اپنا رول بھی سمجھ آ جائے گا کہ میرا رول اس کائنات کے اس سسٹم میں, اس مووی میں کیا ہونا چاہیے. میں ایک ریسرچر ہوں, میں ایک موٹیویٹر ہوں, میں کوئی ریلیشن میں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں. اب وہ آپ کی اس پرسنالٹی ٹائپ کے مطابق ہوگا. کوچنگ, ٹیم افیکٹونیس, یعنی کہ ٹیم جو ہے وہ کیسی لینی ہے آپ کو اپنے ساتھ, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے MBTI میں. انفلوئنسنگ انگیجمنٹ,